ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الى آخر الآیت الکریمہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. جی لگا کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ایک کلام ہے جو پنجابی لب و لہجے میں ہے مگر مجھے بڑا پسند ہے. میں اس کا 2 شعر پڑھتا ہوں. محبت سے بول دے سبحان اللہ. مینو شوق مدینے جاوندا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، صدقے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مراون دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں. مینو شوق مدینے جاوندا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا کلام اس موقع پر یاد آتا ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. ہمارے بھائی عبد الحسن صاحب نے 100 روپے مدرسے کے لیے صدقہ اور مجھے نذرانہ پیش کیا. اللہ قبول فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. دل کو ان سے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اور سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب.
سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ اچھا ماشاءاللہ، پچھلے جمعہ ہمارے بھائی صدام حسین صاحب نے 500 روپے جو لکھوائے تھے وہ انہوں نے پیش کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے مبارک بھائی نے بھی پچھلے جمعہ جو کہا تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی عزیز گرامی راجو بھائی نے 500 روپے پیش کیے ہیں، 200 روپے مجھے بطور ہدیہ و نذرانہ اور 300 روپے مدرسے کے لیے یہ صدقہ جاریہ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا کریم برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ مقطع سنیے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، لے رضا سب چلے مدینے کو، جس نے مدینے نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صاحب ثروت ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے اور آپ نے مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں کیا، شہر مصطفیٰ کی حاضری نہیں ملی تو آپ کو کچھ نہیں ملی۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی ذات پر یقین، بھروسہ، یقین کامل حد سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ذات خدا پر یقین نہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں، کامیابی آپ کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اور سب سے پہلے وہ لوگ جو دینی خدمات پر مامور ہیں، ان کا یقین کامل تو حد سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ جو دین کے کام ہے وہ ہمارے آپ کے نہیں ہیں، یہ بذات خود اللہ کا کام ہے اور ذریعہ وہی رب پیدا کرے گا۔ رہی بات ہماری اور آپ کی، تو خود ہماری جو جانیں ہیں، ہماری جو عزتیں ہیں، یہ سب رب تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہماری زندگیوں کا، ہماری عزتوں کا اور ہماری صحت و تندرستی کا، ہر چیز کا مالک حقیقی وہی ہے۔ ہم تو صرف ایک نگران بنا کر مقرر کیے گئے ہیں کہ یہ چیز تمہاری ہے۔ اب اگر آپ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، محنت کش بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، باوجود اس کے کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آزمائے جا رہے ہیں، اور آزمائشیں جن پر ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نظر ان پر ہوتی۔ اللہ کریم کی نظر اس طرح بھی اگر آپ پر پڑ رہی ہے تو سمجھیں کہ کامیابی آپ کے مقدر میں ہے۔ صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آپ کتنے صابر و شاکر ہیں، کتنے شکر گزار ہیں، کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے بتایا تھا آپ کو ایک بات کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو مزدوری کرتا تھا، لیکن اس سے بھی اس کا کام نہیں چلتا۔ مہینہ آتے آتے قرض اتنا زیادہ ہو جاتا کہ وہ پریشان ہو جاتا، اور دن بھر میں اتنی مزدوری بھی نہیں ملتی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جا کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ میرے لیے دعا فرمائیں
کہ اللہ کریم میرے رزق کو کشادہ کر دے۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی باتیں اللہ سے ہوتی ہے، آپ گفتگو فرما دیں، آپ میری جانب سے عرضی لگا دیں، دعا کر دیں میرے حق میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اسے رزق حلال میں وسعتیں عطا کر دے۔ آواز آئی موسیٰ اس کے لیے ابھی جو اسے مل رہا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے، اگر میں نے اسے رزق زیادہ دے دیا تو ایک تو یہ کہ یہ سارا خرچ کر ڈالے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کی زندگی کم ہو جائے گی، یہ جتنے دن جینے والا ہے اس سے بہت جلدی یہ مر جائے گا۔ پھر وہ آیا، کہا دیکھو اللہ پاک نے ایسا ایسا جواب دیا ہے، کہا حضور کوئی بات نہیں میں مر جاؤں گا لیکن رسوائی تو نہیں ہوگی، آپ دعا کر دیجئے۔ دعا کر دیا، اللہ کریم نے اتنی دولت عطا کی کہ اس کے پورے عمر میں جتنی رزق اس کے حصے میں لکھی تھی سب اللہ نے عطا کر دی، گھر بھی بھر گیا، دروازہ بھی بھر گیا رزق سے، دولت بھی بے شمار آ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مولا اس کی حفاظت فرمانا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہے کیونکہ رب نے فرمایا تھا کہ اب یہ مر جائے گا۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، 3 ہفتہ گزرا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا کہ لاؤ خیریت معلوم کر لیں۔ جا کے دیکھا تو اسے جتنی دولت ملی تھی اس کا 10 گنا زیادہ دولت اس کے پاس اور آ گیا، اور پلس میں مرا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک تو نے تو کہا تھا کہ یہ مر جائے گا اور دولت بھی اس کی ختم ہو جائے گی، دولت ختم تو نہیں ہوئی 10 گنا بڑھ گئی اور مرا بھی نہیں، یہ ماجرا کیا ہے مولا، یہ معمہ کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ یقیناً میرا فیصلہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن جب بندہ مومن مجھ پر یقین کر کے میری رضا کے لیے جب کچھ کرتا ہے تو میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب میں نے اسے دیا تو اس نے پورے شہر میں ڈھنڈورچی پیٹ دی، نقارہ بجوا دیا کہ آ جاؤ سب کے سب میں نے اللہ کی رضا کے لیے لنگر کھولا ہے۔ اب یہ صبح سے شام تک میرے دیے ہوئے رزق سے خود نہیں کھایا، پورے شہر کے غریبوں کو یتیموں کو پیٹ بھر بھر کے کھلایا۔ اب وہ جو کھاتا وہ باہر نکلتا تو کہتا اللہ اس کا بھلا ہو، اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اے اللہ اسے اور بھی دے تاکہ ہم جیسے غریبوں کو کھلاتا رہے۔ موسیٰ یقیناً میری قضا یہ ہے کہ یہ مر جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، لیکن وہ جو دعائیں مل رہی ہیں میں اسے بھی تو قبول کرتا ہوں، یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اس کی دولتیں اور بڑھتی چلی گئی اور میں رب نے اپنا فیصلہ بدلا اور اس کی عمر میں برکتیں عطا کر دی۔ یقیناً ہمارے یہاں بھی بڑے دولت والے پیسے والے ہیں، لیکن ان کے دینے کے انداز بڑے نرالے، دے بھی دے تو یقین نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تول کے ناپ کے اور اوپر سے دے بھی دیا تو پھر اس کی ٹوہ میں پتہ نہیں کیا ہوگا، استعمال بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں مولوی لے کے ڈکار جائے گا۔ کئی طرح کی باتیں ذہنوں میں آتی، لوگ زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں، ان کی زبانیں مالک ہیں جو چاہے بولے، لیکن اللہ کریم نے کس انداز میں نوازا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کو رب نے اتنا دیا کہ میرے محبوب فرماتے پہاڑ کو سونا بن جا تو وہ پہاڑ سونے کا بن جاتا۔ ایک یہودی آیا کہنے لگا اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ سامنے والی پہاڑی دیکھ رہے ہو، اگر میں کہوں یہ سونے کی بن جائے تو یہ سونے کی بن جائیں گی۔ سرکار نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ وہ سونے کی بن گئی۔ آقا نے فرمایا میں نے تجھے سونے کی بننے کو کہا نہیں، اپنی اصلی حالت پہ واپس ہو جاؤ۔ پھر وہ پتھر کی بنی۔ سرکار کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، مخلوق خدا چاہے زندگی والی ہو یا اس کے اندر زندگی نہ بھی ہو، وہ سب کے سب حکم مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہیں۔ ایک ہم ہی ناکارہ ہیں، ہم مسلمان، ہم انسان، نبی پاک نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے چہرہ موڑے بیٹھے ہیں، سنت رسول سے دور بیٹھے ہیں، اور پریشانیاں ہمارے سر کا ہمارا مقدر بن چکی ہے۔
میرے عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ ہم اس پر عمل کریں تو زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی شان اعلیٰ حضرت سرکار نے یوں بیان فرمائی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور میرے کریم کے بارے میں علامہ حسن استاد زمن فرمانے لگے، مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو۔ میرے عزیزوں، سرکار علیہ السلام کی اسی تعلیم کا نتیجہ ہے اسلام کا پہلا مدرسہ، اسلام کی پہلی عدالت، اسلام کا پہلا وہ تخت شاہی جسے مسجد نبوی شریف کا ممبر کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم جلوہ بار ہے اور سخاوت کے دریا بہا رہے ہیں مصطفیٰ۔ آپ کے انہی عاشقوں میں ایک عاشق صادق ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی جن کی وجہ سے انہیں ذوالنورین، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دوستو، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت ہے، حکومت پر تخت شاہی پر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اور ایک شخص ملک یمن سے آیا، یمن کے دیہات کا رہنے والا، مسافر تھا، کوئی ذریعہ موجود نہ تھا، اور حالت یہ تھی کہ بچیاں شادی لائق اور قرضہ الگ سے، کاروبار سب ڈوب گیا۔ اس نے سنا تھا کہ کہیں سے مدد ملے نہ ملے مدینے جاؤ گے تو بھر بھر کے عطا کیا جائے گا، کیونکہ مدینے شہر کے بارے میں ہمارا یقین و ایقان یہی ہے کہ جو سرکار کے در پہ جاتا ہے کبھی لوٹتا نہیں ہے، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے سب کو، آپ کے در پر آیا ہوں۔ وہ یمن کا وہ شخص جو محتاج ہے مدینہ طیبہ آیا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچا ہے، وہی مسجد نبوی شریف ہے جہاں کے ممبر و روضہ مبارک کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین روضتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو جگہ تم دیکھ رہے ہو میرے ممبر اور میرے روضے کے مبارک، میرے گھر کے بیچ میں، یہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ نام جنت کا تو نے سنا ہے، ہم نے آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا ہے۔ دوستو، وہ مدینہ شہر جس کا جواب نہیں ہے وہی مسجد نبوی شریف ہے، اور ممبر شریف پر آقا علیہ السلام کے خلیفہ، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق تمام فریادیوں کی فریاد سن رہے ہیں، اسی بیچ میں یمن کا مسافر بھی آ گیا، عرض کرنے لگا اے خلیفۃ الرسول، اے ابو بکر صدیق، اے یار غار مصطفیٰ، میں نے سنا ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، میری بھی عرضی سن لو۔ کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں یمن کا رہنے والا ہوں، یمن کے دیہات میں میرا ایک کاروبار تھا، وہ کاروبار ڈوب گیا، مجھ پہ 3000 روپے 3000 درہم کا قرضہ ہے، اور ساتھ میں میرے گھر میں میرے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، سرکار کچھ نظر عنایت فرما دیجئے اور بیت المال سے ہمیں بھی مدد عطا کر دے، جو بیت المال ہے بیت المسلمین ہے، اس سے ہمارے لیے بھی کچھ امداد جاری کر دیا جائے، آپ کا فرمان ہو جائے گا تو مجھ غریب کی کا بھلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی بات سنی، اور تمام جب مجلس ختم ہوئی تو فرمانے لگے چلے جاؤ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر۔ کہا حضور اگر میں ان کے دروازے پر جاؤں گا تو وہ کیا ہی دیں گے ہمیں، اور ہمارے ان کے دینے سے 100-200 درہم دینے سے میرا بھلا ہونے والا نہیں ہے، اور کوئی مانگنے پر دے گا بھی کیا کسی بھیکاری کو؟ حضور میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ کہا تم جاؤ تو صحیح، وہ تمہیں اتنا دیں گے جس کا تم گمان تک نہیں کر سکتے، جاؤ تو صحیح۔ کہا حضور آپ کا نام لے دوں؟ کہا نہیں میرا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہنا کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں، سرکار علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، مدینہ طیبہ سے جو پیغام مصطفیٰ نے دیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اپنے کلمے کا واسطہ بتا دینا، سرکار کی غلامی کا بتا دینا، اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پریشانیوں کی نجات کے لیے
سرکار کی غلامی کا پروانہ کافی ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا تو حضرت عثمان غنی کے جب دروازے پر پہنچا، دروازے سے داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی اس وقت اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے، کس بات پر کہ دودھ پی رہے ہو اور دودھ میں تم شہد بھی ملا رہے ہو، اتنا خرچ نہیں کیا جاتا، اللہ کریم نے مجھے اس لیے دولت نہیں دی ہے کہ تاکہ سارا ہم خود ہضم کر جائے۔ اس میں یاد رکھو اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی حق ہے، یہی سمجھا رہے تھے۔ یہ شخص من ہی من میں سوچنے لگا جو اپنے بیٹے کے دودھ پینے پر اور شہد ملا کے پینے پر ڈانٹ لگا رہا ہو وہ بھلا مجھے کیا ہی دے گا اور کیا ہی نوازے گا۔ چنانچہ بہرحال من مار کے بیٹھا رہا۔ جب حضرت عثمان غنی فارغ ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے بتا تو کون ہے؟ کہا حضور میں یمن کا رہنے والا ہوں، ایک مسلمان ہوں، مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں اور کلمہ پڑھ کے میں اور ہماری نسلیں مسلمان ہو چکی ہیں، لیکن حضور بڑا پریشان ہوں، مجھ پہ بڑا قرض ہو گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے خادم کو بلایا اور سب سے پہلے ٹھنڈا پانی پیش کیا، کھجوریں پیش کی، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اب یہ سوچ رہا ہے کہ کھانا وغیرہ کھلا کے ہمیں تنخواہ نہ دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اب خادم کو بلایا، کہا لے آؤ ان کا سامان۔ چنانچہ خادم ایک اونٹنی کی نکیل تھامے ہوا باہر آیا اور دیکھا تو اونٹ سامان سے لدا پڑا تھا اور ایک تھیلی حضرت عثمان غنی نے اس شخص کو عطا کی، کہا اس میں 6000 درہم موجود ہے اور اس اونٹ پر تمہارے کاروبار کا مال بھی ہے، تمہارے گھر کے لیے خرچے کا ساز و سامان بھی ہے، لے جاؤ اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ پاک کبھی تمہیں محتاجگی عطا نہیں کرے گا۔ حیران رہ گیا وہ شخص کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا 3000 قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور 3000 اوپر سے بھی عطا ہو جائے گا۔ کہا حضور آپ کا بڑا شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کہا شکریہ میرا ادا نہ کرو، شکریہ اس کا ادا کرو جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ کہا حضور کن کا؟ کہا وہی ابو بکر صدیق کا جنہوں نے مسجد نبوی شریف سے تمہیں یہاں بھیجا۔ مسلمانوں کے دل آپس میں کیسے جڑے ہوتے ہیں، نام تک نہیں بتایا اور سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے اور واقعی میں آپ نے ہی بھیجا تھا، کہا تھا نام نہ بتانا اور حضرت عثمان غنی سمجھ بھی گئے۔ دوستو یہ مومن ایسے قریب ہوتے ہیں دل کے جس کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا رحماء بینہم واشداء علی الکفار، یہ مومن جو ہوتے ہیں یہ آپس میں بڑے نرم دل اور رحم دل ہوتے ہیں لیکن کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آج کے مومن کا معاملہ بالکل الٹا ہے، کافروں پر بڑی نرمی دکھائیں گے، ان کے یاتراؤں میں جا کے لڈو بانٹ رہے، مٹھائیاں بانٹ رہے، کیلے بانٹ رہے اور جیسے جلوس محمدی کا جلوس نکلتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کفر اور شرک کر دیا، یہ تو بدعت کر دیا، نیا رواج نکال دیا۔ او چلم چلی والے ہوش میں آ جاؤ، تمہاری انہی حرکتوں نے مسلمانوں کو درکے اسفل میں دھکیلا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی محبت پہ آ جاؤ، سرکار کی محبت پہ جمع ہو جاؤ تاکہ تم کہہ سکو ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ یہ ہوتی ہے سخاوت، دے بھی دیا، نام بھی نہیں بتایا اور سب کچھ ہو بھی گیا۔ حضرات آج ہمیں ضرورت ہے اسی سخاوت کی، آج ہمیں ضرورت ہے انہی مومنین کی۔ تو حضرات الحمدللہ آپ ایسے جگہ سے منسلک ہیں، یہ ادارہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عاشق رسول کے مسلک و تعلیم کے حساب سے ہم نے اس کی روش بنا رکھی ہے۔ الحمدللہ ہم اور ہمارے جتنے احباب ہیں سب کا ترائے امتیاز اور سب کے طریقہ کار سرکار اعلی حضرت کے طریقے پر ہی ہے، اس کی خلاف ورزی ہمارے لیے موت ہے اور ہمارے لیے مٹ جانے کے برابر ہے، اس لیے ہم اسی مسلک کے پیروکار ہیں۔ اور جو میرے امام نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ ہم کسی کی مجلس میں جائیں نہ جائیں، کسی کا میلاد کریں نہ کریں، کسی کا چرچا کریں نہ کریں، لیکن الحمدللہ دلی کی یہ واحد مسجد ہے جس مسجد میں ہر ہفتے میلاد النبی کی رات میں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے تمام دوست و احباب سنتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشحالی اور ہماری مصیبتیں دور ہونے کا جو سبب ہے، وجہ ہے، وہ سرکار کا میلاد ہے۔ آپ بھی اہتمام کیجئے تاکہ آپ کے گھر سے مصیبتیں دور رہا کریں۔ میرے عزیزوں تو سخاوت ایسی ہو
آقا ہو تو ایسا ہو، غلام ہو تو عثمان غنی جیسا ہو، غلامی کا واسطہ کیا دیا، سب کچھ نشاور کر دیا۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ آپ اس ادارے سے منسلک ہیں اور ادارے کی آپ وقتاً فوقتاً، جیسا میں کہتا ہوں، آپ ضرور مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایک ساتھ سر جوڑ کے اٹھتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے لبیک، میری آواز پر آپ لبیک کہتے ہیں۔ اگر 10 میں سے 2 آدمی بھی کھڑا ہو گیا تو میں سمجھوں گا میرا کہنا وصول ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ پچھلے جمعہ ہمارے چند بھائیوں نے اپنے نام کا اندراج کرایا تھا، اس میں ہمارے بھائی مبارک صاحب جوس والے اور ہمارے بھائی صدام حسین صاحب، ان کا کپڑے کا کاروبار ہے، اللہ برکت عطا کرے دونوں کو، اور بھی جو لوگ دیتے انہیں بھی برکت عطا کرے، اور تمام مومنین کو جو نہیں دیتے انہیں بھی اللہ دے، اور ساتھ میں عثمان غنی جیسا دل بھی عطا کرے، تاکہ وہ اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ حضرت عثمان غنی کی طرح سخاوت بھی کریں، اور اللہ جس حال میں رکھ شکرانہ ادا کیا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے تم شکریہ ادا کرو گے ہم بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرو گے، نعمت ہم دے رہے ہیں پھر بھی تم کہتے ہو کہاں، بڑا برا حال ہے، مرے جا رہے ہیں اور بہت بری حالت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام شکایتیں آپ یقیناً اپنے رب کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ شکریہ ادا کریے، یہ کہیے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا ہے، ایمان سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے، اور سلامت رکھا ہے، اور جب سلامت رکھا ہے، زندگی بھی ہے تو عزت بھی وہی عطا کرے گا۔ آپ کے مال پر کوئی قبضہ کیوں نہ کر لے، اگر آپ کا ہے تو اللہ ہر حال میں آپ کو عطا فرمائے گا، اس لیے مصیبتوں پر گھبرایا نہ کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیزم بابو عتیق عباسی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کی شادی خانہ آبادی کو اللہ نظر بد سے بچا کر رکھے۔ ماشاءاللہ آنے والی جو تاریخ ہے 27 اکتوبر کی، وہ آپ دولہا بننے والے ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے اور شادی خانہ آبادی کو اللہ خوب خوب مبارکبادیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ 500 روپے انہوں نے صدقہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے۔ اب میں آتا ہوں ادارے کی، تو آپ مدد کرتے ہیں، اور بھی جو لوگ 462 روپے والے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، الحمدللہ اب اس میں 69 ممبرز کی اور ضرورت رہ گئی ہے، یعنی 69 لوگوں کی، 250 لوگ چاہیے تھے، الحمدللہ 181 لوگ آ چکے ہیں، ممبری کا حصہ لے چکے ہیں، اب صرف 69 لوگ اور چاہیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے رمضان بھائی نے ایک حصہ کہہ دیا تو اب 78 رہ گئے، بے جوڑے سے جوڑے پہ آ گئے، لیکن دوستو اللہ فرماتا ہے، نبی فرماتے اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ بے جوڑا ہے اور بے جوڑے کو پسند کرتا ہے، تو ایک آدمی اور بڑھیے تاکہ بے جوڑا پھر ہو جائے، اور ماشاءاللہ 462 والے میں ہمارے بھائی نے بغیر نام بتائے 500 روپے بھیج دیے، اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالی برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ تو 500 روپے ہمارے عتیق بابو نے، 500 روپے ایک بھائی نے اور بھیجے، اور رمضان بھائی نے، تو یہ 3 نام آئے 69 ناموں میں، اور ایک یہ عزیزم بابو قمر رضا عرف چھوٹے، انہوں نے بھی کہہ دیا، تو 4 حصے آ گئے، یعنی 65 لوگ اور چاہیے، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے اور مولا برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اوپر بھی لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے، اگر آواز مل رہی ہوگی، آج پتہ نہیں مائک بیمار ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی نے گڑبڑ کر دی ہو، نماز دبا دی ہوگی، یا نہیں تو کوئی ڈاکٹر آئے گا پھر آپریشن کرے گا، تب تک کہیں یہ صحیح ہو، لیکن اگر آواز پہنچ رہی ہو تو سن رہے ہو تو میری بات کو غور سے سن لیں۔ اس کے علاوہ جو بات اب میں کہنے لگا ہوں، 2 اہم اعلان ہیں۔ پہلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس ما عالما فکأنما جلسنی معی فی الجنہ، اگر کوئی دنیا میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھے تو گویا وہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھا، اب بس بولیے سبحان اللہ۔ ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، کسی عالم سے مصافحہ کیا۔ ومن اعان عالما فکأنما اعاننی، اور جس نے کسی عالم کی مدد کی اس نے گویا میری مدد کیا۔ حضرات، ہمارے بیچ سرزمین بہار کے سب سے پوربی علاقے سے، یعنی پورنیہ ڈسٹرکٹ سے حافظ آشکار رضا صاحب تشریف لائے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ ان کی صاحبزادی کی شادی آج سے 2 مہینہ پہلے تھی، کسی نے کہا تھا کہ حضرت میں مدد کروں گا، لیکن انہوں نے بعد میں منع کر دیا، تو پھر شادی کی ڈیٹ ٹال کر اب آنے والی
नवंबर की 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को नवंबर की इनकी बच्ची की शादी है। अब वो तारीख आगे बढ़ा दी गई है। यकीनन कुछ ना भी दिया जाए तो जो बाराती आएंगे बच्ची को कुछ ना कुछ तो जहेज देना पड़ेगा ताकि वो सोए, बिछौना वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो हजरत बता रहे थे कि तकरीबन उसमें 1.5 लाख रुपए का खर्च है। और अपने इदारे से जुड़े हुए एक शख्स हैं जो पहले द्वारका में रहते थे, अब गोला डेरी में रहते हैं, रिजवानुल हक, उन्होंने 5,000 रुपए की इनकी मदद की है और हम तक भेजा है कि हजरत के पास जाइए, वो कहेंगे लोगों को। देखिए ये आलिम है, मैं इन्हें बाहर खड़ा नहीं करूंगा क्योंकि एक आलिम के लिए बड़ी रुसवाई है कि दीन का इमाम जिसके सीने में कुरान नाजिल हुआ वो अपनी बच्ची की शादी के लिए ऐसे सड़क पे, माशाल्लाह हमारे रमजान भाई ने इस मामले में 500 रुपए के लिए कहा है, इंशाल्लाह मैं पे करूंगा, ये हमें दे देंगे। लेकिन कुछ बड़ा सोचें, 1.5 लाख रुपए का मामला है, उसमें 5,000 रुपए की इनकी मदद हुई है अब तक के, माशाल्लाह। हमारे भाई राजू भाई ने ये 1,000 रुपए और रईस भाई ने 500 रुपए पेश किए हैं। एक आलिम दीन की बच्ची की शादी है। आप पूरी मस्जिद में जितने लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप तवज्जो फरमाएं। क्या एक आलिम को अपनी बच्ची की शादी करने के लिए इतना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, मसलके आला हजरत सरकार, आला हजरत के सच्चे गुलाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदो गुलाम हैं हमारे भाई इसहाक नूरी साहब, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। 2100 रुपया इन्होंने पेश किया, माशाल्लाह। हमारे भाई सद्दाम हुसैन साहब ने भी 500 रुपए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला बरकत अता फरमाए। और भी जो भाई हैं इसमें पेश कदमी कर लें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शाहिद भाई ने 10,000 रुपए दे दिए, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। हमारे नमाजियों में हमारे भाई शाहिद हुसैन साहब आर्किटेक्ट, अल्लाह इन्हें तरक्की अता फरमाए, उन्होंने 10,000 रुपए देने के लिए कहा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए और कबूल फरमाए, माशाल्लाह। तो ये 2 3 लगभग 4,000 रुपया ये और 10,000 रुपया वो, यानी तकरीबन 14,000 रुपए। लेकिन दोस्तों कुछ और भी बड़ा करने की जरूरत है क्योंकि सरफा बड़ा है। तो ऊपर पूरी मस्जिद में जितने लोग मौजूद हैं मेरी बात को सुन रहे हैं तो जरा इस मामले को सीरियस होकर के सुने, तवज्जो दें और हमारे शाहिद भाई की तरह 2 4 5 लोग और खड़े हो जाएं ताकि एक आलिम की साहबजादी, चूंकि हम तमाम पूरी कौम की वो इज्जत है, बेटी है वो। और लेकिन ये भी बात मैं कह चुका हूं, मैं इन्हें बाहर खड़ा नहीं करूंगा कि ये बाहर खड़े हो जाएं और अपना दामन लेकर, क्योंकि ये रुसवाई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबीन को इतनी रुसवाई तक पहुंचाना ये एक आलिम दीन को जेब नहीं देता। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने हमें जिस लायक किया है हम भी करेंगे, लेकिन आप सब भी करिए। मेरी बात सुन लिया आपने। ये हाफिज आशकार रजा साहब है, पूर्णिया के रहने वाले हैं और इनकी बेटी की शादी 25 नवंबर को है। अभी आज अंग्रेजी तारीख 24 है, यानी लगभग 1 महीने का वक्फा है। इस बीच में आपसे जितने लोग हैं, जो लोग अपनी 7 तारीख मेरा टिकट है जाने का, और ये हजरत 7 अक्टूबर को चले जाएंगे, लेकिन हाँ 7 नवंबर को चले जाएंगे। अक्टूबर तो जा ही चुकी है और 7 नवंबर को ये चले जाएंगे और 25 नवंबर की शादी है, माशाल्लाह। हमारे भाई फारूक उस्मानी साहब ने 500 रुपए इसमें इजाफा कर दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई पेटीएम नंबर वगैरह हो आपका तो वो पेश कर दीजिए। अब इसके अलावा हजरत की आप मदद करते रहिए, लेकिन उसके अलावा उसके अलावा एक ऐलान और भी है। ये द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास एक मोहल्ला है नंद विहार। नंद विहार में एक मस्जिद है और मदरसा भी है साथ में। मदरसा गुलशने इमाम अहमद रजा, गुलशने मुस्तफा, तो मस्जिद भी है मदरसा भी है, लेकिन उसमें एक तरफ रास्ता था दूसरी तरफ नहीं था, तो आर पार करने के लिए इन्होंने ग्राउंड फ्लोर खरीदा है तकरीबन 10 लाख रुपए में। उसमें इन्होंने 6.5 लाख रुपए अब तक जमा कर लिए हैं। 1 लाख रुपया इनका बयाना जा चुका है, यानी 3.5 लाख रुपए की उसमें कमी है। लेकिन चूंकि दीन का मामला है, मस्जिद का मामला है और हर बार आप तमाम इदारों के लिए करते हैं, सदका जारिया है ये, लेकिन ये आपको मस्जिद के बाहर मिलेंगे। ये दोनों हजरात या इनके साथ जो भी लोग आए हैं उनकी झोली फैली होगी, निकलते हुए इनके स्कैनर पर, ऑनलाइन पर या कैश में आपसे जो बन पड़े भरपूर मदद कीजिए। अल्लाह करीम आपकी गैब से मदद फरमाएगा और इल्म और अमल में खूब बरकतें अता फरमाएगा।
اچھا ہاں، یہ بیانہ کی پرچی ہے ان کی، اور کاغذ کرانے کی آخری تاریخ 1 دسمبر 2025 ہے، تو یہ 10 لاکھ روپیہ میں ہوا ہے ان کا، اور 1 لاکھ روپیہ کا بیانہ کر چکے ہیں۔ 21/9/2025 کو انہوں نے بیانہ کرا تھا، یہ پوری اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اللہ کریم دین کے کام کو آسان فرمائے، اور ان حضرات کی صدر صاحب خود آئے ہوئے ہیں، اور ان کے جو محصل صاحب ہے وہ بھی ساتھ میں ہیں، تو یقیناً یہ مدد کی جگہ ہے۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جب مسجد سے نکلیں تو ان سے ملے بغیر نہ جائیں، اگر آپ کو نہ بھی دینا ہو، اگر نہیں ہے پھر بھی سلام کر کے جائیے، تاکہ یہ دین کا کام کرنے والے ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کی ہمت بڑھے گی کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ یقیناً اعتماد دلا کر جائیں، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔